بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر تم اس ویڈیو پہ رک گئے ہو نا تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ قسم ہے تمہیں اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، آج کی رات تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ نہ کوئی لمبی تسبیح، نہ ہزاروں مرتبہ پڑھنا، بس 7 بار، صرف 7 بار، اور تمہارے نصیب جاگ جائیں گے۔ میں باتیں بنانے نہیں آیا، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، رات کے اس عمل کے بعد صبح تمہارے دروازے پہ رزق خود چل کر آئے گا۔ اب ذرا دھیان سے سنو، اگر تم غریب ہو نا، اگر تم پہ قرض ہے، اگر تم بیمار ہو، اگر تمہارے پاس نوکری نہیں، اگر تمہاری دعائیں رک گئی ہیں نا، تو آج رات یہ چھوٹا سا عمل تمہارے لیے ایک خزانے کا دروازہ کھول دے گا۔ تو پیارے بھائیوں، عمل کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر سے پہلے تک کوئی بھی وقت منتخب کر لو۔ کسی کمرے میں اکیلے بیٹھ جاؤ، لائٹ مدھم کر لو، دل میں صرف ایک یقین رکھو کہ میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں اور اللہ ضرور میری قسمت بدلنے والا ہے۔ اب اصل راز سنو، یہ الفاظ عام نہیں، یہ الفاظ اللہ کے خزانوں کو ہلانے والے ہیں۔ عمل کے الفاظ اگر دل سے 7 بار پڑھ لو نا تو تقدیر تمہاری طرف پلٹتی ہے۔ لیکن یہ پڑھنا ایسے نہیں جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہو۔ پہلے ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ تم اللہ کے سامنے بیٹھے ہو اور تم کہہ رہے ہو، وہ ذات جو سب کو بے نیاز کرتی ہے، یا اللہ میری جھولی بھی بھر دے، اے عطا کرنے والے میری تقدیر بدل دے، اے روزی دینے والے میرے رزق میں بے پناہ برکت ڈال دے، اے میرے رب میری دنیا آخرت دونوں کو روشن کر دے۔ ہر بار پڑھنے کے بعد دل سے ایک خواہش مانگ لو، چاہے قرض کی ہو، دولت کی، صحت کی، یا گھر کی خوشیوں کی۔ عمل کے بعد تھوڑا سا وقت خاموشی میں گزارو، اپنے دل میں یقین کرو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ پھر دیکھنا صبح کیا ہوتا ہے۔ وہی تمہاری وہ کمی، وہ غربت، وہ مجبوری جو تمہیں اندر سے توڑ رہی تھی نا، اللہ پاک کے حکم سے راتوں رات ختم ہو جائے گی۔ یقین مانو، یہ وہ عمل ہے جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ کسی نے قرض سے نجات پائی، کسی نے دولت دیکھی، کسی نے اچانک رزق کے دروازے کھلتے دیکھے۔ تم بس ایک بار دل سے پڑھ لو، پھر صبح تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ اللہ کی طاقت کیسی ہوتی ہے۔ اگر تم غریب ہو، بیمار ہو، یا لوگوں کے تانے سن سن کے تھک چکے ہو، تو آج رات رونا مت، صرف اللہ سے کہنا، اے میرے غنی رب مجھے بھی عطا کر وہ دولت جو کسی کے سہارے کی محتاج نہ ہو۔ اللہ کی قسم، یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمہارا رب خود تمہارے حق میں فیصلے کرے گا۔ رات کے اس چھوٹے سے عمل میں صرف 30 سیکنڈ لگیں گے، لیکن اس کی برکت تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جب تم یہ 7 بار پڑھ لو گے نا تو فوراً بعد 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لو، تاکہ تمہاری دعا آسمان تک پہنچ جائے۔ پھر جو مانگنا ہے مانگو، پھر اللہ سے کہو، اے رب میں تیرے وعدے پہ یقین رکھتا ہوں، اب تو مجھے بھی عطا کر وہ دولت جو میرے نصیبوں میں کہیں چھپی بیٹھی ہے۔ اب بس دیکھنا صبح کیا ہوتا ہے، تمہاری تقدیر بدلے گی، تمہاری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور تمہارا رب تمہیں وہ دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو آج رات اللہ سے مانگو، شکر کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ پھر صبح جب آنکھ کھلے نا مسکرا دینا، کیونکہ تمہارا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ یاد رکھنا، کامیابی انہی کو ملتی ہے جو یقین سے مانگتے ہیں۔ آج رات یقین سے مانگو، پھر دیکھو خزانے کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ اور آج کا یہ عمل رات کا ساری زندگی میں آپ نے نہ ایسا عمل دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ دیکھیں، آپ نے یا غنیو کو اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، آپ نے یا ربنا کو اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریب دوستو، کیا آپ نے یا غنیو یا ربنا کو جو ترتیب بتانے لگا ہوں نا رات میں،
مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا، کیا آپ نے اس ترتیب سے یہ وظیفہ کبھی سنا بھی ہے؟ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ سینے کا راز کوئی بھی نہیں بتائے گا، اللہ والوں کی تسبیح کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ میں آج صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ تک وہ طاقتور وظیفہ پہنچاؤں گا۔ یقین کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک رات میں آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں گے، ایک رات میں آپ کی بیماری دور، پریشانی دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، ہر مصیبت، ہر پریشانی کا صرف 3 جھٹکے میں، یعنی کہ صرف 3 منٹ میں خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اس عمل کی خاص بات کیا ہے، یہ 3 یا 4 منٹ میں اپنا کام دکھاتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی آپ کے سامنے صبح کا وقت لکھ دیا ہے۔ صبح تک آپ کی مشکل پریشانی نہ رہے گی۔ صبح تک اگر آپ پر دیکھیں کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے نا، زیادتی کرتا ہے، ظالم شوہر ہے، ظالم ساس ہے، ظالم باس ہے، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پہ ظلم کرتا ہے، محبت میں ناکام ہے، وظیفے پڑھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں تھک چکے ہو نا، تو ایک بار اس عمل کو پڑھے۔ اب میں آپ کو عمل سمجھاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی کسی بھی مشکل پریشانی کے لیے، کسی بھی ٹینشن کے لیے، غریبی کے لیے، بیماری کے لیے رات میں تنہائی میں بیٹھ کرنا، سب سے پہلے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا غنیو کا وہ راز، وہ خفیہ کوڈ، وہ خفیہ جملہ یا غنیو کا تمہیں بتاؤں گا، جو آج سے پہلے تم نے نہیں پڑھا ہوگا۔ پھر آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، چوتھا پڑھنا ہے، پانچواں پڑھنا ہے۔ یہ 4-5 چیزیں جو بتاؤں گا نا، اول آخر درود شریف کے درمیان پڑھنی ہے۔ دیکھیں آپ کہیں گے کہ میں نے تو یہ وظیفے پہلے بھی پڑھے، لیکن جب سنیں گے جو ترتیب ہوگی وہ دوسرے وظیفوں سے بالکل مختلف ہوگی۔ یہ میرا وعدہ ہے، آپ نے ایسا وظیفہ نہ زندگی میں سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ یہ میرا چیلنج ہے، میں پوری دنیا کو اس وقت چیلنج کرتا ہوں کہ ایسا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ میں اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی آج رات یہ تسبیح پڑھی جائے گی، چاہے آج رات پڑھے، چاہے کل پڑھے، کسی بھی رات پڑھے، اگر آپ نے ایک رات یہ تسبیح پڑھ لی، پوری زندگی دعائیں دو گے۔ دیکھیں لاکھوں لوگوں پہ آزمانے کے بعد، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے بعد آج آپ کی خدمت میں یہ عمل پیش کر دیا ہے۔ اگر پڑھو گے دل سے تو فائدہ تمہارا ہے، حالات تمہارے بدلیں گے، زندگی تمہاری سنورے گی۔ مجھے تم سے کوئی بھی لالچ نہیں ہے میرے غریب دوستوں، مجھے کوئی بھی لالچ نہیں ہے کہ مجھے لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ عمل آج رات جیسے ہی پڑھے اور صبح اٹھتے ہی یہ لاکھوں کروڑوں کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے جیسے ہی حالات بدل جائیں، آپ نے میرے حق میں دعا ضرور کرنی ہے۔ یہ وعدہ کریں، مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب آپ نے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا غنیو کا پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب کیا ہے؟ اے غنی کر دینے والے، اے رزق اور دولت عطا کرنے والے۔ دیکھیں آپ مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں آپ نے یا غنیو کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ جب بھی مشکلوں میں ہوتے ہو، پریشانی میں ہوتے ہو، اللہ والے کہتے ہیں یا غنیو پڑھ لے، تیرے کام بنیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوتا میرے دوستو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک آپ کو یا غنیو کا سچا وظیفہ بتایا نہیں گیا، لیکن میں آپ کو وہ چیز دے کے جاؤں گا۔ اگر اس ویڈیو پہ آپ آگے ہو نا، اور اگر آپ نے اس عمل کو پڑھے بغیر یہ ویڈیو چھوڑ دی، پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ دیکھیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ پہ کوئی گندی نظر ہے، کوئی ایسی بد نظر جو آپ کے گھر کو، آپ کی زندگی کو تباہ کر گئی ہے، یہ عمل ایک رات میں گندی سی گندی نظر کو بھی دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے اور ہمیشہ اس سے حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، صبح اٹھتے ہی بیماری دور۔ اگر کسی دشمن نے جادو عمل بندشیں لگوائی ہیں تمہارے کام پر، زندگی پر، گھر پر، یقین کریں ایک رات میں جادو کا خاتمہ ہو جائے گا، عمل بندش کا خاتمہ۔ اب آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے پہلا وظیفہ یا غنیو کا، ساتھ میں آپ نے اللہ پاک کا ایک اور نام پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام بڑے طاقتور ہیں، یہ دولت کے خزانے ہیں، یعنی کہ یہ 2 نام دولت کے حوالے سے نمبر 1 وظیفے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد یا ربنا پڑھیں گے، پھر یا ربی پڑھیں گے۔ یہ 4-5 چیزیں اگر آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ لی، اللہ والو آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اب دیکھیں
آپ نے سب سے پہلے آج 7 بار یعنی آج آپ نے 7 بار 7 ٹائم درود شریف پڑھنا ہے، 7 مرتبہ نبی کریم رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف 7 بار پڑھ کے اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، میرے بھائیوں آپ نے پہلے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے نا، فوری طور پر آپ نے درود شریف 7 بار پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا غنیو یا مغنیو، یہ بات یاد رکھیے گا، یا غنیو، اور پھر آپ نے اللہ پاک کا ساتھ میں نام یا مغنیو اس کو شامل کرنا ہے۔ دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا، یاد رکھیے گا، یا غنیو یا مغنیو، 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 اس طرح سے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا غنیو یا مغنیو کو 7 بار پڑھ کے اللہ والو رات کے اس طاقتور عمل میں اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ یا ربنا کا پڑھ لینا ہے۔ مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے گا، آپ نے یا ربنا کا وظیفہ کتنی بار زندگی میں پڑھا ہے؟ لوگوں نے بے وقوف بنایا، تو یا ربنا پڑھ لے، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، تیرے کام بنیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ پڑھتے گئے مشکلوں، پریشانیوں، بیماریوں میں، لیکن آپ کے حالات نہ بدلے۔ لیکن آج یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، اور جب یہ ساری چیزیں آپ لوگ رات میں اول آخر درود شریف کے درمیان پڑھ لیں گے اور جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں گے۔ دیکھیں اس عمل کو پڑھنے کے بعد کوشش کرنا جتنی جلدی ہو سکے نا سو جائیں، جتنا فضول کاموں سے بچو گے اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ رہے گی۔ اور ایسا نہ کرنا کہ عمل پڑھنے کے بعد پوری رات فون پہ لگے رہو۔ دیکھیں کوشش کرنا رات بستر پہ جب سونے لگ جاؤ نا تب پڑھ لینا، سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ اور ہر چیز میں آپ کو وہ بتاؤں گا، یعنی کہ آپ کے حق میں ہر چیز بتاؤں گا کہ آپ کو 100% فائدہ ہو۔ 1% بھی کوئی ایسا شخص یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا ہو، میری گارنٹی ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ درود شریف 7 بار پڑھ کے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کو 7 بار پڑھ کے یعنی 7 ٹائم پڑھ کے اب آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، آج آپ نے یا ربنا کے ساتھ یا ربی کو بھی شامل کرنا ہے۔ میرے دوستو یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا ربنا یا ربی ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو صرف 3 مرتبہ۔ یہ دوسرا وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، پہلا 7 بار، دوسرا 3 بار۔ وظیفوں کی تعداد کو نوٹ کرتے جائیں کیونکہ ایک ایک وظیفہ خزانہ ہے، ایک ایک وظیفہ مشکل کشا وظیفہ ہے۔ اب دوسرا وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا، وہی بیٹھے بیٹھے۔ تیسرا وظیفہ کھڑے مت ہونا، ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ جب رات میں پوری طرح فارغ ہو جائے نا گھر والوں سے، بچوں سے، کھانے سے، پھر بیٹھنا عمل کو پڑھنے کے لیے۔ کوشش کرنا تنہائی میں بالکل بیٹھو تاکہ عمل کی طرف توجہ پوری رہے، پورا دھیان رہے۔ جتنی توجہ رہے گی نا، جتنا دھیان رہے گا اتنا زیادہ عمل کا فائدہ ہوگا۔ اگر بے دلی سے پڑھ لیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والو اب آپ نے 2 وظیفے 7 اور 3 بار پڑھ لیا۔ پہلا وظیفہ 7 بار، دوسرا 3 بار، اب تیسرا وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے نا، یہ وظیفہ آج تک آپ کو نہیں بتایا گیا کیونکہ یہ فوری اثر کر جاتا ہے۔
اس عمل کی خاص بات کیا ہے؟ یہ عمل فوری اثر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تیسرے نمبر پر ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا جملہ میرے بھائیوں میری بہنوں جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ لوگ، ارب پتی کروڑ پتی لوگ اس وظیفے کو پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ سوچیں، ذرا جائزہ لیں، یہ وظیفہ کیا چیز ہوگا؟ جب آپ پڑھیں گے نا تو لگ پتا جائے گا کہ کیا چیز پڑھ لی ہے۔ یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں واقعی طاقت ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر میرے غریب دوستوں میرے بھائیوں طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ یا فتاحو کا ہے۔ یا فتاحو اللہ پاک کا یہ وہ نام ہے، یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں جس کے ساتھ اگر آپ ایک جملہ شامل کریں گے نا تو اس نام کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یہ وہ نام ہے جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی کہ جو بھی دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں بیماری میں یا فتاحو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا نا میں رب اس کی ہر حاجت کو ہر مراد کو پورا کروں گا۔ یہ آپ کی میری کسی بندے کی قسم کی بات نہیں کر رہا، یہ رب کی قسم کی بات ہے۔ آج آپ نے رات کے اس عمل میں 2 وظیفے درود شریف پڑھ کے جیسے ہی آپ نے پڑھ لیے یا غنیوں کو پڑھ لیا بتائی گئی ترتیب سے، یا ربنا کو بھی بتائی گئی ترتیب سے پڑھ لیا، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا فتاحو میری جھولی بھر دے، یا فتاحو میری جھولی بھر دے، پھر پڑھیں یا فتاحو میری جھولی بھر دے، پھر پڑھیں یا فتاحو میری جھولی بھر دے۔ اس طریقے سے آپ نے صرف میرے دوستوں میرے بھائیوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار۔ میں نے کم یا زیادہ بار ضرور پڑھا، لیکن آپ نے جو تعداد میں بتا رہا ہوں نا آخر میں آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ جو وظیفہ تعداد بتانے جا رہا ہوں اسی کی تعداد پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 7 بار، دوسرا 3 بار، تیسرا 11 بار۔ یا فتاحو میری جھولی بھر دے، یا فتاحو میری جھولی بھر دے۔ آپ نے اس طریقے سے دیکھیں اس پورے عمل کو پڑھنے میں مشکل سے آدھا منٹ کا وقت لگتا ہے، بتانے میں سمجھانے میں آپ کے ذہنوں تک بٹھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے گا جب پڑھنے بیٹھو گے نا تو آدھے منٹ میں عمل پڑھ لو گے، اور آدھے منٹ کا یہ عمل آپ کا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا۔ آپ اس عمل کو پڑھیں گے، لوگ صبح اٹھتے ہی آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے، ایسا کیا تو نے کیا ہے کہ ایک رات میں تیری زندگی بدل گئی، ایک ہی رات میں تیرے حالات بدل گئے، تیری غربت اور غریبی کا خاتمہ، تیری بیماری دور، پریشانی دور، بے روزگاری دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پہ خاتمہ کر دینے والا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ لوگ دروازے بجا بجا کے پیسے دے کے جائیں گے۔ دیکھیں کل پرسوں روزانہ میں لاکھوں لوگوں پہ یہ عمل اپنی زندگی میں آزما چکا ہوں، اور جس کو بھی دیتا ہوں لوگ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی میں آپ کا وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے میرے دوستوں تیسرا وظیفہ یا فتاحو میری جھولی بھر دے کو 11 بار پڑھ کے اب آپ نے عمل میں پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر آخری وظیفہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر آخری وظیفہ سمجھ کر آپ نے عمل کمپلیٹ کر لینا ہے۔ پہلے کلمے کو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا راز تمہارے حوالے کروں گا جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ غیبی فرشتوں کی حاضری کا چوتھا راز، چوتھے نمبر والا خزانہ، غیب سے دولت کے صبح اٹھتے ہی ڈھیر لگانے والا عمل، ہر بیماری پریشانی بے اولادی رشتوں کی بندش، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے والا، روٹھے ہوئے محبوب کو قدموں میں لانے والا، نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا۔ دیکھیں رات کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد کوشش کرنا دعائیں مانگے، ویسے اس عمل کے پڑھنے کے بعد اگر آپ کچھ بھی نہ مانگے نا تو رب کریم آپ کی زندگی کی جو بھی مشکلیں ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں صبح اٹھتے ہی دور کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ عمل پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اس عمل کو پڑھنے والا رب کا قریبی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جیسے ہی یا فتاحو میری جھولی بھر دے کو پڑھ لیا تو وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ صرف 3 بار۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ 3 بار پڑھ کے اب آپ نے فوری طور پر آخر میں اس عمل کے متعلق ایک ایسا راز بتاؤں گا کہ جسم کے کونے کونے سے
بد نظر، عمل بندش، جادو ختم۔ یہ وہی عمل بندش جادو ہوتا ہے جو آپ کے گھر بار کو تباہ کرتا ہے، اور جب تک یہ عمل نہیں پڑیں گے کوئی مشکل پریشانی زندگی بھر دور نہیں ہوگی۔ یا تو پوری زندگی رولتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے، یا آج ہر حال میں یہ عمل پڑھ لو۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا، چوتھے نمبر پر پہلا کلمہ بھی 3 بار پڑھ لیا، تو آخر میں اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کے پڑھیں گے نا تو 1 شمار ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے دل میں اپنی حاجت سوچیں، دولت، رزق یا قرض کی ادائیگی وغیرہ، پھر پورے یقین سے پڑھیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا وہابو یا رزاقو، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 9 بار، 9 ٹائم۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں، یا وہابو یا رزاقو ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس کو 9 مرتبہ یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھنے کے بعد اپنی حاجت دل سے مانگ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ نے فوری طور پر کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ لوگ درود شریف پڑھیں اور پھر آپ نے فوراً سے اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے، میرے بھائیوں میری بہنوں، پہلے تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگے، جتنا ہو سکے مانگے، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جتنا ہو سکے مانگیے گا۔ اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مارنی ہے، اور پھر انہی دونوں ہاتھوں کو نا اپنے چہرے پر، سر پہ، سینے پہ پھیریں، جسم پہ اپنے ہاتھوں کو پھیریں۔ دم کرنے کے بعد یقین کریں یہ طاقت آپ کے پورے جسم میں اتر جائے گی۔ دیکھیں، تمام وظیفے، تعداد، ترتیب، ہر چیز میں نے آپ کو بار بار سمجھا دی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز رہ گئی ہے نا، مس ہو گئی ہے، تو دوبارہ ویڈیو جا کے دیکھ لیں۔ ہر چیز سمجھیں، ہر چیز پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو۔ انشاءاللہ آج منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے آج کم از کم نا اپنے کسی ایک بہن بھائی کے ساتھ آج آپ نے اس کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ شیئر کرتے ہی آپ کو اس وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ مجھ سے پھر اجازت لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس ویڈیو کو ایک بندے کے ساتھ کم از کم لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔